الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حديثه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه يا वाजिब सदर अज़ीम सामिईन मुहतरम हाज़रीन मुकर्रम उशाक़ाने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानिसाराने सहाबाए किराम मुहिब्बाने अहले बैत इज़्ज़ाम और अक़ीदतमंदाने औलियाए किराम सुभान अल्लाह
سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 میں نے پڑھی ہے۔ تفسیر قرآن کا آغاز آج اسی آیت کریمہ سے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا بول رہے ہیں رب کائنات حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ارشاد ہوا یسألونک عن الأہلہ، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری، یہ دونوں صحابی ہیں، عظیم صحابی۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چاند کی یہ کیا کیفیت ہے اور اس کا یہ کیا حال ہے کہ یہ ابتدائی دنوں میں بالکل چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے اپنے عروج پر پہنچتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے بالکل باریک رہ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا محبوب انہیں بتاؤ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس کے گھٹنے اور بڑھنے کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ تم اس طرف توجہ کرو کہ اس کے ذریعے سے جو وقت بدلتا ہے وہ لوگوں کے لیے بھی اور جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے، اب خیر اس کا بھی موقع ہے بائی چانس، جب بھی جنوری فروری والا سال شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا سال نہیں ہے، ہمارا تو محرم سفر والا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے ہیں، یہ دونوں مجھے بولیے ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو دونوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو چاند دیکھ کے، شعبان کی آخری رات، شعبان کا آخری دن گزرنے کے بعد ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند نظر آیا نہیں آیا، آ گیا تو کل رمضان کا مہینہ ہے، نہ آیا تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب عید کرنی ہو، رمضان کا مہینہ پورا ہو، 29 روزے ہو چکے ہوں تو ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند نظر آئے گا تو کل عید کریں گے، اگر نہیں آئے گا تو عید نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا رمضان کا تعلق
کس مہینے کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ۔ اور پھر ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے عید الفطر یکم شوال کو کرنی ہے، اور شوال کا ہمیں پتہ چلے گا چاند دیکھ کے، سورج کو نہیں، چاند دیکھ کے۔ آج ہم نے کرنا ہے ذی الحج کی تاریخوں میں، اور اس کا بھی معاملہ چاند کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آئیے، ہم نے روزہ افطار کرنا ہے تو کس چیز کو دیکھ کے؟ سورج کو دیکھ کے۔ سورج کتنے بجے غروب ہوگا اس کا حساب رکھا جائے گا۔ سورج کے غروب ہونے کے وقت یعنی افطار کا تعلق سورج کے ساتھ، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کا تعلق چاند کے ساتھ، عید کا تعلق چاند کے ساتھ۔ لیکن جو ہم نے سحری بند کرنی ہے اس کا تعلق بھی ہمارے سورج کے ساتھ ہے، کہ سورج کتنے بجے نکلے گا اس سے پہلے اتنی دیر پہلے ہمیں روزہ بند کر لینا ہے۔ روزہ کب افطار ہوگا؟ اتنے بجے سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا۔ ہم نے نمازوں کے اوقات جو ہے وہ بھی سورج کے حساب سے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب سورج ڈھل گیا ہے، اب سورج نہیں ڈھلا، اب زوال شروع ہو گیا ہے، ابھی زوال نہیں ختم ہوا، تو اس کا تعلق سورج کے ساتھ۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قمری سال بھی ہمارا ہے اور شمسی بھی ہمارا ہی ہے، دونوں ہمارے ہیں۔ بہرحال واپس آئیے، رب نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، محبوب تم سے چاند کو پوچھتے ہیں، قل تم فرما دو، ہی مواقیت للناس والحج، وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ یعنی یہ چاند جو ہے یہ تمہیں بتائے گا کہ حج کا جو ہے وہ مہینہ کب شروع ہوا، کب شروع ہوگا، چاند دیکھ کے اس مہینے کا آغاز ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی بڑائی نہیں کہ گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، یہ کوئی بڑائی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ جب حج کے احرام باندھ لیتے تو اس کے بعد پھر اگر انہیں ایک حج کا احرام باندھ کے گھر سے نکل جاتے تو پھر انہیں اگر کوئی کام پڑ جاتا گھر میں آنے کے لیے تو وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ پچھلی دیوار توڑ کر تو گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ میرے رب نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے۔ فرمایا دیواریں توڑنا کوئی نیکی نہیں ہے، بھلائی پرہیزگاری میں ہے۔ نیکی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خدا کے حکم مانو، شریعت پر چلو، یہ پرہیزگاری ہے اور یہ بھلائی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اللہ سے ڈرے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، وہ ہر غلط کام کرے گا۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے،
اور میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ فلاح پاؤ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں 6 ہجری میں عمرہ کی نیت سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے نمائندے بھیج کر حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ کرام وہاں پر فروخت ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور گفت و شنید کے بعد یہ طے ہوا کہ آپ اگلے سال عمرہ کے لیے آ جائیں، اس سال واپس چلے جائیں۔ رضامندی ہو گئی اس بات پر۔ اب اگلے سال اہل مکہ نے کہا کہ ہم 3 دن کے لیے آپ کے لیے مکہ خالی کر دیں گے اور آپ 7 ہجری کو آ کر عمرہ کر لیں، عمرہ قضا بھی اسے کہتے ہیں۔ اب جب یہ روانہ ہوئے اگلے سال صحابہ کرام، تو ان کے ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہم جا تو رہے ہیں اور عمرہ ہم نے کرنا ہے، لیکن اگر کفار نے مزاحمت کی، اس بار پھر ہمیں انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لڑائی شروع کر دی، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ ایک تو حدود حرم میں لڑائی ویسے ہی منع ہے، اور پھر حرمت والے مہینوں میں بھی لڑائی منع ہے، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہم لڑیں یا نہ لڑیں، کیا کریں؟ تو میرے رب نے فرما دیا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، فرما کہ میرے محبوب کے غلاموں، تم نے آغاز نہیں کرنا، لیکن اگر وہ لڑائی کریں تو تمہیں ان کا جواب دینے کی اجازت ہے، ان کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ اس آیت مقدسہ میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی کام شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں۔ تو فرمایا کہ تم نے حد سے نہیں بڑھنا، ہاں جتنا وہ مزاحمت کریں اتنے کا جواب تم انہیں دے سکتے ہو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ سکون ماحول میں کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی تم پر حملہ آور نہیں ہے، تو جو کافر تمہیں جہاں نظر آئے تم اسے پکڑ کے مار دو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو پھر تمہیں انہیں مارنے کی اجازت ہے، اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو دوران جنگ تمہیں انہیں مارنے کی اجازت ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ فتح مکہ کا درمیان میں ذکر آ رہا ہے کہ یہ وہی کافر تھے کہ جنہوں نے تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور تم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے۔ اب
جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرنے کی توفیق دی اور تم نے مکہ فتح کر لیا، تو اس کے بعد اب بھی اگر وہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ مکہ میں رہیں، انہیں نہیں نکالا جائے گا، یا اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جزیہ کا مطلب یہ کہ تمہارے تابع ہوں اور تمہیں ہر سال وہ کچھ نہ کچھ جو بھی معاہدے کے مطابق مال یا پیسہ تم کہو وہ تمہیں دیتے رہیں، تو پھر بھی وہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جنگ کرنا چاہیں تو پھر تم انہیں مکہ سے نکال سکتے ہو، تم انہیں نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے یعنی قابل غور الفاظ ہیں۔ ایک ہے فتنہ، ایک ہے قتل، ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے تو وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا جائے ایسے بندے کو جو فتنہ پیدا کرنے والا ہو، تو فتنہ باز کو قتل ہی کر دینا مناسب ہے۔ اس لیے کہ کفار مکہ کے بارے میں جو یہ آیات ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ تم انہیں قتل کر دو، اس لیے کہ ان کا فتنہ ان کے قتل کیے جانے سے زیادہ بھاری ہے۔ اب وہ کس طرح کہ وہ جدھر بھی جائیں گے وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، وہ اسلام کے خلاف آواز بلند کریں گے، وہ اسلام کے خلاف سرگرمیاں اختیار کریں گے۔ اگر تو کوئی صلح پسند ہے، اگر وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جو آئندہ بھی مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے فتنہ کا باعث بن سکتا ہے تو فرمایا کہ پھر ان کا قتل کیا جانا یہی ان کے مناسب ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو۔ مسجد حرام جسے حدود حرم کہتے ہیں، اس کے ارد گرد، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہیں ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر ساتھ فرمایا کہ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، جب تک کہ وہ تم سے یہاں نہ لڑیں۔ یہ اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر جواباً تمہیں ان کے ساتھ لڑائی کی اجازت ہے، لیکن تم خود اس کا آغاز نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، پھر تمہیں اس کی اجازت ہے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے، یہی سزا ہے ان کے لیے کہ اگر وہ آغاز کرتے ہیں تو پھر انہیں قتل کیا جائے۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس میں اہل ایمان کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کافر اگرچہ اس سے پہلے جو کچھ بھی وہ کرتے رہے، لیکن اب اگر وہ آئندہ کے لیے باز آ جائیں اور وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سرگرمی نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کریں اور وہ اسے باز آنے کا وعدہ کریں، تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔ اب اس آیت میں پھر وہی حکم ہے کہ ان سے جنگ کرنی ہے شر پسندوں سے، اور اس وقت تک جنگ جاری رکھنی ہے جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، جب تک ان کی شرارتیں ختم نہیں ہو جاتی، جب تک وہ اپنی شرارتوں سے باز آنے کا وعدہ نہیں کرتے تو ان سے جنگ جاری رہے گی، یا وہ مار دیے جائیں یا وہ اپنی شرارتوں سے باز آنے کا وعدہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى
سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ایک اللہ کی پوجا ہو یعنی تب تک ان سے لڑتے رہو جب تک ایک اللہ کی پوجا نہ ہو یعنی ہر جگہ ایک اللہ ہی کی عبادت جب تک نہ ہو تب تک ان سے تم لڑتے رہو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دور دور تک مدینہ شریف سے نکل کر کوئی ایران پہنچا کوئی عراق پہنچے کوئی کہاں پہنچے کوئی کہاں پہنچے آگے جو اسلام ہم تک پہنچا ہے نا یہ صحابہ کرام کی محنتوں ہی کی وجہ سے پہنچا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف چڑھائی کی گئی اور شام کا علاقہ بہت سارا فتح ہوا پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ایسے ہی ترکی فتح ہوا پھر آگے اسلام پھیلتا گیا تو یہ ان کی محنتیں تھیں اور ان کا دین کو پھیلانے کا شوق تھا کہ جس کے تحت آج ہم مسلمان ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر یعنی جو ظالم ہے اس پر تو زیادتی کی جائے گی اس پر تو سختی کی جائے گی لیکن جو ظالم نہیں ہے جو امن پسند ہے وہ بے شک کافر کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ امن پسند ہے وہ اسلام کے تحت یا اسلام قبول کر لے یا اسلام کے تابع ہو جائے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا الشہر بشہر الحرام ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام والحرمات قصاص اور ادب کے بدلے ادب اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ پریشان ہو رہے تھے یہ سوچ سوچ کر کہ ماہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قرآن خاصہ اگر ہمیں جنگ کرنی پڑ گئی تو وہ تو منع ہے وہ تو ناجائز ہے تو کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں تو میرے رب نے فرمایا کہ جنگ شروع تم تو نہیں کر رہے نا وہ کر رہے ہیں تو تم تو صرف ان کا بدلہ انہیں دے رہے ہو تم تو بدلے میں اپنے دفاع کے لیے جنگ کر رہے ہو لہذا یہ تمہارے اوپر کوئی اس کا بار نہیں تمہارے لیے کوئی اس پر معاملہ نہیں ہے ماہ حرام کے بدلے حرام یعنی یہ ان کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو والحرمات قصاص اور ادب کے بدلے ادب یعنی تم تو انہیں ادب میں لانے کے لیے اور ان مہینوں کی حرمت سکھانے کے لیے اور اچھی جگہوں کی حرمت سکھانے کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک اصول سکھایا گیا جو قیامت تک کے لیے اصول ہے وہ اصول یہ ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ تو جو تم پر زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ اس پر زیادتی کرو بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اتنی ہی جتنی اس نے کی یعنی اسلام کھلی چھٹی نہیں دے دیتا کہ تمہیں اجازت ہے تم جو مرضی کرو نہیں کھلی چھٹی نہیں ہے اسلام کا نظام یہ ہے اسلام کا دستور اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی زیادتی تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو اگر کسی نے تمہارے ساتھ لڑائی کی تمہیں کوئی نقصان پہنچایا تو تم اتنی مقدار میں تم اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اب یہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اب اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے تو کفار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوئی موقع انہوں نے جانے نہیں دیا انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو ستایا تنگ کیا پریشان کیا تو اب چونکہ مکہ فتح ہو رہا تھا اور سارے کافر سامنے سر نگوں کھڑے تھے اور سارے بے بس تھے ہتھیار انہوں نے ڈالے ہوئے تھے اور سب کے سب گردنیں جھکائے کھڑے تھے
تو میرے رب نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میرے محبوب کے غلاموں، اب اگرچہ یہ تمہارے قابو میں آ چکے ہیں، لیکن تم نے کوئی غلط روش اب بھی اختیار نہیں کرنی، اب بھی تم نے اعتدال میں رہنا ہے، تم نے گزشتہ کا بدلہ اگر لینا بھی ہے تو اتنا ہی جتنی زیادتی انہوں نے کی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو ڈرتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، وہ اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، وہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ ترجمہ میں خود تو کر چکا ہوں، اب میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ پھر میں بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ سے کہلواؤں گا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، جو بھلائی کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سمیٹنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سمیٹے ہوئے کو اللہ کی راہ میں، مجھے بولیے نا، خرچ کرنے کا حکم دیا۔ سمیٹنا مانا نہیں ہے، سمیٹیں گے تو خرچ کریں گے نا، بچائیں گے تو خرچ کریں گے نا، اگر بچائیں گے ہی نہیں، کچھ پاس ہوگا ہی نہیں، تو پھر کسی کو دیں گے کیا؟ وہ منع نہیں ہے۔ مال کمانا جائز طریقے سے جو ہو وہ منع نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غنی کیسے بنے تھے؟ مال تھا تو غنی تھے نا، مال تھا تو غنی تھے نا۔ اسی طریقے سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے تاجر تھے اپنے وقت کے، جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے کاروباری لوگ تھے، تاجر تھے، حلال طریقے سے کماتے تھے، اور جہاں ضرورت ہوگی پھر دل کھول کے خرچ بھی کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آج یہ اتفاق کی بات ہے کہ میرے آج کے درس کی آیت مبارکہ بھی آ گئی، ترتیب سے چل رہا ہوں لیکن یہ اس پہ آ گئی آیت مبارکہ۔ 2 دن پہلے مجھے مفتی عادل مدنی صاحب نے کال کی، آج مجھے نثار بھائی نے میسج کیا کہ مسجد کے حوالے سے معاملات کافی پریشان کن ہیں، مالی لحاظ سے مینار کا کام رکا ہوا ہے، میٹیریل چاہیے، ٹھیکیدار کو پیسے دینے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، ادھار بھی مسجد کے نام پر کئی جگہوں سے لیا جا چکا ہے، تو نمازیوں سے گزارش کریں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو میں نے کہا جی نمازی الحمدللہ تعاون کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اللہ اوپر کریں نا آپ، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں نا اللہ کتنا مہربان ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، اور جب اسی میں سے ہم اس کے نام پر دیتے ہیں تو پھر اجر بھی ساتھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں جنت بھی دیتا ہے، اس کے بدلے میں نعمتیں بھی دیتا ہے، اور وہ مال 10 گنا 70 گنا بڑھا کر واپس کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، وہ تو
دے رہا ہے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آج میں اپیل کروں گا آپ سے کہ آپ جب چندہ لے گئے تو پھر معمول کا چندہ نہیں لینا، اپنی حد تک جہاں تک اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے۔ دیکھیں میں بڑے اچھے ہیں ہماری انتظامیہ، میں سے بڑا خوش ہوں کہ مجھے ہر جمعے یہ نہیں کہتے کہ آپ اعلان کریں، یہ کی مہربانی ہے۔ ہر جمعے میں یہ نہیں کہتے، اور میں بھی آپ سے ہر جمعے تو نہیں کہتا، لیکن مہینے میں ایک دفعہ، چلیں 2 مہینے میں ایک دفعہ، لیکن پھر دیکھیں نا ہر مہینے نئی تنخواہ بھی تو ملتی ہے، تو اس نئی تنخواہ کا بھی جو حصہ ہوتا ہے نا اللہ کے گھر کے لیے، تو اس لیے آج دینا ہے اور دل کھول کے دینا ہے۔ اور رب فرما رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ کیا مطلب یہ کہ جہاں دینا ہو وہاں نہ دو، یہ بھی ہلاکت۔ جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں خرچ کر دو، یہ بھی ہلاکت۔ جہاں زیادہ دینے ہو وہاں کم دینا، یہ بھی ہلاکت۔ اور جہاں کم دینا ہو وہاں زیادہ دے دینا، یہ بھی ہلاکت۔ اور جس کام کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب آپ سوچ لیں کہ یہاں کے لیے کم دینا ہے یا زیادہ دینا ہے؟ ہاں جی، زیادہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب نے فرمایا احسنوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ بھلائی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ اور ہمارے ساتھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔